ذي الكرم والمغفرة والامتنان، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام، وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام، وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عزیز ساتھیو، دوستوں اور بزرگوں، آپ گزشتہ کئی جمعوں سے احکام نماز سے متعلق ایک سلسلہ وار گفتگو سن رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ اور اس سے گزشتہ جمعہ آپ نے رفع الیدین کے حوالے سے بات سنی۔ نماز کے ارکان میں سے جو نماز کے 4 ارکان ہیں، اس میں سے پہلا رکن قیام، رکوع، سجدہ اور آخری قعدہ، یہ نماز کے ارکان۔ اس میں سے کوئی رکن چھوٹتا ہے تو وہ سجدہ سہو سے بھی ادا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو وہ رکعت دہرانی پڑتی ہے۔ اس لیے جو لوگ رکوع میں ملتے ہیں اور اس کو رکعت شمار کرتے ہیں، وہ رکعت نہیں ہوتی۔ رکوع کی رکعت کے مسئلے پہ انشاءاللہ آگے اس کے موقع پر ہی بات کریں گے۔ ضمناً میں عرض کیا کہ یہ 4 ارکان ہیں نماز کے۔ ارکان کہتے ہیں ستونوں کو، جس پر وہ پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے: قیام، رکوع، سجدہ اور آخری قعدہ، جس پہ آپ سلام پھیرتے ہیں۔ حالت قیام میں آپ کو 3 بنیادی مسئلوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک مسئلہ ہاتھ باندھنے کا ہوتا ہے کہ حالت قیام میں آپ ہاتھ کہاں باندھیں۔ دوسرا مسئلہ قرات کا ہوتا ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں نہ پڑھیں، کوئی اور سورت پڑھیں نہ پڑھیں۔ اور تیسرا مسئلہ آمین کا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو آپ رفع الیدین کے ضمن میں سن چکے ہیں کہ یہ صحابہ کرام میں سب سے آخری دور میں ایمان لانے والے صحابی ہیں، حضرت وائل ابن حجر، جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً کوئی 3-4 مہینے قبل۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ پھر وہ ہاتھوں کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ اسے
ابن ابی شیبہ نے بھی نقل کیا، ابن خزیمہ نے بھی نقل کیا، مسند احمد نے بھی نقل کیا، اور سیاہ ستہ میں سے ابو داؤد، نسائی وغیرہ نے بھی اسے روایت کیا۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کے ہاتھوں کو خاص طور پر دیکھا، وضع یدہ الیمنی، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا، پھر دونوں کو علی صدرہی، دونوں کو اپنے صدر پر، اپنی چھاتی پر، اپنے سینے پر رکھا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں اس میں صدر کا لفظ نہیں، سینے کا لفظ نہیں، ناف کا لفظ بھی نہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتایا ہے، اگر بندہ اس طریقے پہ عمل کرے اور اس طریقے سے باندھے تو وہ سینے سے نیچے جا ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ لفظ سینے کا نہیں ہے بخاری میں، لیکن جس طرح ہاتھ باندھنے کو کہا گیا ہے اس طرح ہاتھ باندھے تو ہاتھ سینے سے نیچے جا ہی نہیں سکتا۔ جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وضع یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازو پر رکھا۔ ذراع عربی میں کوہنی سے لے کر درمیانی انگلی کے آخری سرے تک یہ ذراع کہلاتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں بھی کوئی چیز پیمائش کرنی ہو تو اس کو ہم ہاتھ بولتے ہیں، اس انگلی سے لے کر کوہنی تک اس طرح بندہ رکھ کے اس کی پیمائش کرتا ہے، 2 ہاتھ ہے، 3 ہاتھ ہے، اس طرح گنتی کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے بازو پر، بائیں ذراع پر، بائیں بازو پر رکھا، اور بازو کا اطلاق یہاں سے یہاں تک یہ پورا بازو ہے۔ اور نسائی کی ایک روایت میں یوں آتا ہے جس سے بخاری کی روایت کی مزید تشریح ہو جاتی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ رکھا علی ظہر کفیہ الیسری، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت سے لے کر، پھر فرمایا والصلح والساعد، کہ پھر آپ نے کلائی اور اپنا بازو اسی میں کور کیا۔ گویا دایاں ہاتھ جو رکھا اس میں آپ نے 3 چیزیں کور کی دائیں ہاتھ سے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، اس کو میں نے رکھا، اب دائیں ہاتھ سے 3 چیزیں کور کی، ہاتھ کور کیا، کلائی کور کی۔ کلائی اس ایریے کو کہتے ہیں جہاں خواتین چوڑیاں پہنتی ہیں یا جہاں آپ گھڑی باندھتے ہیں، یہ کلائی ہے۔ ہاتھ کور کیا، کلائی کور کی اور ذراع کور کیا، اس کے بعد یہ سارا ذراع، گویا آپ نے اس طرح ہاتھ رکھا۔ اب اس طرح یہ ناف سے نیچے یا ناف کے اوپر جا ہی نہیں سکتا۔ یہی طریقہ ہاتھ باندھنے کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، جس کی وضاحت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ ہاتھ کے 3 حصے کیے، ہتھیلی کی پشت، کلائی اور یہ بازو، یہ پورا، اور کوہنی کے اندر اندر رہے۔ کچھ لوگ جو ناسمجھ ہیں یا ان کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا تو وہ اس طرح باندھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کوہنی سے باہر نکال کے یہ شولڈر والا جو حصہ ہے اس کو بھی پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اور کچھ نیچا ہاتھ والا بھی ادھر لے آتے ہیں، اوپر والا بھی ادھر لے آتے ہیں، اس طرح باندھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔
کونی کے اندر اندر رہے، اس ہتھیلی سے لے کر پورا بازو آپ کور کر سکتے، اور اس طریقے سے اگر کوئی باندھتا ہے تو وہ سینے سے نیچے ہاتھ جا ہی نہیں سکتا۔ جو سینے سے نیچے والی روایت ہے، ایک روایت ہے فوق السرہ، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ناف سے اوپر، اور احناف ترجمہ کرتے ہیں ناف کے اوپر۔ کے اوپر میں اور سے اوپر میں فرق۔ ہم کہتے ہیں کے اوپر جب بنتا، اگر حدیث میں ہوتا علی السرہ، آپ نے ناف کے اوپر ہاتھ رکھا، فوق السرہ، فوق ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ یہ معنی پائے جاتے ہیں اس سے اوپر ہو لیکن ٹچ نہ ہو۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تم پر کوہ طور کو اٹھایا۔ بنی اسرائیل سے کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، ہم نے اٹھا دیا کوہ طور تمہارے اوپر۔ تو وہ ان کے سروں پر نہیں رکھا بلکہ ان سے اوپر، جیسے چھت ہوتی ہے، پہاڑ کو اٹھا کر ایسے کر دیا، اور بنی اسرائیلی نیچے تھے۔ اللہ نے کہا مانتے ہو یا گرا دو؟ سارے سجدے میں گر گئے، یا اللہ ہم مانتے ہیں، اس عذاب کو ٹال، جو منوائے ہم مانتے ہیں۔ تو فوق کے معنی ہوتے ہیں سے اوپر، سروں سے اوپر اٹھایا، سروں کے اوپر نہیں رکھا، اوپر اٹھایا۔ مانتے ہو یا گراؤں؟ نے کہا ہم مانتے ہیں۔ تو فوق کے معنی ہوتے ہیں ناف سے اوپر، اور ناف سے اوپر سیدھا۔ اور حدیث ناف سے اوپر کہاں تک، وہ حدیث نے صراحت کر دیا لا صدرہی، اپنے سینے پر۔ ایک روایت ہے ابو داؤد وغیرہ میں تحت السرہ، ناف سے نیچے۔ اس کو مولانا انور شاہ کشمیری، جو دیوبند جماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فیض الباری کے نام سے۔ اس حدیث پر وہ لکھتے ہیں افسوس کہ احناف کے پاس تحت السرہ کی ایک ہی روایت ہے، اور وہی ضعیف ہے، وہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ اس میں کئی راوی ہیں جو مجہول الحال ہیں، محدثین کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی حالات زندگی کیا ہے، اور یہ کس طرح کے لوگ تھے، کس کے شاگرد تھے، کس کے استاد تھے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو ایسی صحیح روایات کے مقابلے میں ضعیف روایات کو سہارا بنانا، اور پھر ظلم یہ عورتوں کے لیے مانتے ہیں کہ خواتین سینے پر ہاتھ باندھیں، مرد ناف سے نیچے باندھے، خواتین سینے پر باندھیں، حالانکہ پورے حدیث کے ذخیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حکم تو دور کی بات،
رسول سے یہ مرد اور دونوں کے لیے یہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، چونکہ آپ دونوں کے نبی ہیں، عورتوں کے بھی نبی ہیں، مردوں کے بھی نبی ہیں، عربوں کے بھی نبی ہیں اور اجمیوں کے بھی نبی ہیں، اس لیے وہی طریقہ لازم۔ یہ عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں خاص کر سب سجدہ کریں گی، احناف انہیں بتاتے ہیں پیٹ رانوں سے لگا لیں اور بازو پورے زمین پر بچھا دیں اور زمین سے چپک کر سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کتے کی بیٹھک ہے، کتے کی بیٹھک۔ حدیث میں مثال ہی اس کو کتے کی بیٹھک سے دیا ہے۔ کتا اسی طرح بیٹھتا ہے، پیٹ زمین سے لگا لے گا، آگے کے بازو کوہنی تک بچھا لے گا، پھر بیٹھا رہے گا۔ رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ پیٹ کو ٹانگوں سے، رانوں سے جدا رکھے، زمین سے بھی اٹھا کے رکھے، رانے سیدھی رکھے اور بازو آگے بڑھا کے سر دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھے، کوہنیاں فاصلے سے رکھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے کوہنیوں کے مابین اتنا فاصلہ ہوتا کہ اگر بکری کا بچہ اس کوہنی کے بیچ میں سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا، بکری کا بچہ۔ ہاں جماعت میں سب بندی میں اگر اتنا لوگ مل کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں اگر کوہنیاں نہیں پھیل سکتی وہ ایک الگ عذر ہے، لیکن جب بھی آپ اکیلے نماز پڑھیں گے اس سنت پر عمل کریں گے اور اسی کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے پڑھتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ میری نماز اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف پا رہی ہے یا نہیں۔ فکر تو اس بات کی ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے سب کچھ کیا، وضو کیا ٹھنڈے پانی میں، نیند چھوڑی، مسجد میں آئے، نماز پڑھی اور کمایا کچھ بھی نہ ہو، دکان بندہ سارا دن کھولی بیٹھے اور گاہک ایک بھی نہ آئے، دوسرے دن بھی گاہک کوئی نہ آئے، تیسرے دن بھی گاہک کوئی نہ آئے، تو سمجھدار آدمی دکان یا تو بند کر دے گا یا علاقہ بدلے گا، یار یہاں تو میرا کاروبار چل ہی نہیں رہا۔ آپ جب ایک دن نماز پڑھتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں، ظہر کو پڑھتے ہیں، عصر کو پڑھتے ہیں، مغرب کو پڑھتے ہیں، اور آپ کی نماز اگر سنت کے خلاف جا رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ قبول ہی نہیں ہو رہی، بالکل قبول نہیں ہو رہی۔ قبولیت کے لیے لازمی شرط ہے، اور ویسے بھی عقل آدمی دیکھے، عقل سے بھی اگر سوچے نا، کسی کی بھی محبت، پیار اور یاد کسی کی بھی ہوتی ہے وہ پیٹ میں نہیں ہوتی، دل میں ہوتی۔ ماں کی محبت، باپ کی محبت، بہنوں کی محبت، اولاد کی محبت، محبت کا مرکز دل ہے، پیٹ نہیں۔ اور دل مردوں کا بھی عورتوں کا بھی سینے میں ہوتا ہے، حنفیوں کا بھی اہل حدیثوں کا بھی، مالکی، شافی، حنبلیوں کا بھی دل سینے میں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کو بندہ یاد کرے، عقل کا بھی تقاضا ہے، دل تھام کے یاد کرے یا پیٹ تھام کے یاد کرے۔ ہر بندہ کہے گا کہ نہیں، اللہ کو دل تھام کے یاد کرنا چاہیے، پیٹ تھام کے تو سبھی کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم دنیا کے سارے کام پیٹ کے لیے کرتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد میں مولوی بچے پڑھاتا ہے وہ بھی پیٹ کے لیے پڑھاتا ہے، کسان کھیتوں میں ہل چلاتا ہے پیٹ کے لیے، دکاندار دکان کھولتا ہے پیٹ کے لیے، کوئی ملازم پیشہ جاب کرتا ہے پیٹ کے لیے، کوئی تاجر کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے پیٹ کے لیے۔
نماز پیٹ کے لیے پڑھے بندہ تو اس سے بڑا لالچ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہر جگہ پیٹ ہمارا مقدم ہے. اب مسجد میں تو 10-15 منٹ کے لیے آیا ہے، اب تو پیٹ چھوڑ دے، دل تھام لے، اللہ کو یاد کر. وہ سب کے پیٹ بھرنے والا ہے، تیرا بھی بھرے گا، سب کے پیٹ وہی بھرے گا. لیکن اللہ کو دل تھام کے بندہ یاد کرے اور دل سینے میں ہو، سینے پہ ہاتھ باندھے، سیدھا کھڑا ہو جائے خشوع خضوع کے ساتھ. پھر وہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بھی بیان کرے، فاتحہ کی تلاوت بھی کرے، دوسری کوئی سورت بھی ساتھ ملائے. یہ قیام میں کھڑے ہونے کا سلیقہ بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سلیقے کے مطابق اگر کسی کی نماز نہیں ہے تو یاد رکھ لیجئے وقت ضائع ہے اور کچھ بھی فائدہ نہیں. وقت کے ضیاع کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں. آپ نے محنت کی، ثمرہ کچھ نہ ملا، دکان کھولی، پیسہ کچھ نہ آیا، ہل چلائے، فصل کچھ نہ ہوئی، سب کچھ آپ کا ضائع ہوتا ہے. فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم کو تمہارے اعمال کا گھاٹا، تمہارے اعمال کا خسارہ نہ بتلا دوں؟ دنیا میں لوگ اپنے طور پر جو بھی کرتے ہیں، الذین ضل سعیہم، ان کی ساری محنتیں رب العالمین دنیا کی زندگی میں برباد کر دیتا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اپنی حد تک یہ گمان کرتے رہتے ہیں ہم تو اچھا کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ اچھا نہیں کر رہے، ان کے سارے عمل دنیا کی زندگی میں برباد ہو جاتے ہیں، اپنے طور پر یہی گمان کرتے رہتے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا والو تمہارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آپ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. گویا ہر بات میں دلیل یہ دیکھو، کون سا امام ہاتھ باندھتا تھا، کون سا چھوڑتا تھا، اس کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن رسول اللہ کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے زندگی میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کی سنت کے مطابق گزاری یا نہیں. یہ اصل بنیادی بات، بالکل بنیادی بات. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں دیکھیے، نبی کریم کی پیروی میں بھری پڑی. چھوٹی چھوٹی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، سیکھتے، سمجھتے، عمل کرتے، اور آپ کچھ بھی کہہ دیتے. آپ مسجد میں بیٹھے، ایک بندہ آیا، اس نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر اس نے کچھ باتیں پوچھی. ایک بات پوچھی کہ اللہ کے رسول مجھ پر دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا 5. نفل کوئی نہیں بتایا، فرض بتایا. تہجد کا بھی نہیں بتایا، سنتوں کا بھی نہیں بتایا، صرف فرض بتایا. بولا یہ تم پر دن میں 5 مرتبہ یہ نمازیں فرض ہیں. اس نے پوچھا یا رسول اللہ روزے؟ آپ نے کوئی نفلی روزہ نہیں بتایا، نہ پیر جمعرات کا بتایا، نہ مہینے کے 13، 14، 15 کے 3 دن کے روزے بتائے.
نہ محرم کے روزے بتائے، نہ ذی الحجہ کے روزے بتائے. آپ نے فرمایا رمضان کے 1 مہینے کے روزے تجھ پر ہر سال فرض ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ اور؟ آپ نے ہر سوال پر کہا اور جو تیرا جی چاہے. فرض یہ ہے، آگے جو تیرا جی چاہے. پوچھا یا رسول اللہ اس سے زیادہ اور؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ تجھے استطاعت دے تو زندگی میں 1 دفعہ حج بھی تجھ پر فرض ہے. فرمایا اور؟ آپ نے فرمایا اگر تو مالدار ہے اور تیرے پاس پیسہ نصاب کو پہنچتا ہے اور پڑے پڑے اس پر سال گزر جاتا ہے تو 2.5% کے حساب سے تیرے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے. اس نے کہا اور؟ آپ نے فرمایا جو تیرا جی چاہے. یہ جب باتیں 4-5 اس نے پوچھ لی تو اللہ کے رسول کے سامنے قسم کھائی اور کہا اللہ کی قسم واللہ لا ازید ولا انقص علی ھذا. اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو اور جتنا آپ نے مجھے بتا دیا ہے اس میں اب میں اپنی طرف سے نہ کچھ بڑھاؤں گا اور نہ کچھ گھٹاؤں گا. یہ جب قسم کھا کے اس نے جملہ کہہ دیا اور سلام کر کے واپس جانے لگا، اپنے جوتے اٹھائے. یہ حدیث میں سارا نقشہ موجود ہے. بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے پکڑے اور جانے لگا. پیٹھ رسول اللہ کی طرف سے اور منہ مسجد کے دروازے کی طرف. اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا جو بریلویوں میں بلا دلیل ایک بدعت رائج ہے، بزرگ بیٹھا ہو تو پھر الٹے پاؤں جائے، ایڑی کے بل جائے. سینہ بزرگ کی طرف ہوگا، پیٹھ نہیں کرے. بیت اللہ میں بھی طواف کے بعد جب جانے لگیں گے تو الٹے پاؤں جائے، بھلے 10 بندوں سے ٹکرائے لیکن الٹے پاؤں جائے. رخ بیت اللہ کی طرف رکھے، قبلے کو پیٹھ نہ. مسجد نبوی میں جائیں گے تو روضہ رسول کی طرف پیٹھ نہیں کریں گے، جائیں گے باہر نکلیں الٹے پاؤں. یعنی عجیب تماشے ہیں جو لوگوں نے خود بنا رکھے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو یہ ادب کہاں سکھایا؟ تم تو روزے کو پیٹھ نہیں کر رہے، وہ بندہ رسول اللہ کو پیٹھ کر کے جا رہا ہے. پھر آپ نے کیا بتایا کہ دیکھو یہ گستاخ جا رہا ہے، مجھے پیٹھ کر دی اس نے. جلدی جلدی دیکھو گستاخ ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اس دھرتی پر کسی جنتی کو چلتا ہوا دیکھے؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم سب کو پسند ہے. تو آپ نے فرمایا پھر اس کو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے. اس کو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے. جنت کا ٹکٹ کس بات پہ دیا کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جتنا سنا اس کو کافی سمجھا اور قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں اپنی مرضی سے نہ اس میں کچھ اضافہ کروں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا. اس کا یہ عہد اللہ اور اس کے رسول کو اتنا پسند آیا. یقیناً اللہ کے رسول آج خود جنت کے ٹکٹ نہیں باندھتے تھے، اللہ کی وحی سے ایسا کرتے تھے. اللہ نے یقیناً جبریل امین کو بھیجا اور آپ نے بتایا کہ یہ اس دھرتی پر چلتا ہوا جنتی کسی نے دیکھنا ہو تو یہ جا رہا ہے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ دین کے معاملے میں دین کے امام کو دیکھیں اور دین کا امام سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں. اہل حدیثوں کا باقیوں کے ساتھ جو اختلاف ہے
وہ یہی اختلاف، بنیادی اختلاف یہی۔ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، میاں قرآن مجید میں آتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز آخرت ہر بندے کو اس کے امام کے نام سے پکاریں۔ اگر ہم لفظ امام سے یہ 4 امام یا 12 امام بھی مان لیں، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے، یہاں امام سے مراد نامہ اعمال ہے، اس بندے کی اپنی فائل ہے، رجسٹر ہے، اس فائل کے نام سے پکارا جائے، اس فائل والا آ جائے، اس فائل والا آ جائے۔ جیسے عدالتوں میں ہوتا ہے، جو گیٹ پہ کھڑا ہو کر آواز لگاتا ہے، ایک فائل اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھ کر پھر وہ ملزم کو یا مدعی کو آواز لگاتا ہے، پھر وہ جج کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندے کو قیامت والے دن اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ آیت قرآن مجید کی سنا کے پھر ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو ان کا تو کوئی امام ہی نہیں، ان کا تو کوئی امام ہی نہیں، بے امامی ہیں یہ، ان کو تو کوئی پکارے گا نہیں، ان کو کوئی پکارے گا ہی نہیں۔ پھر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جھنڈا لگا ہوگا، ہم اس کے نیچے ہوں گے، امام مالک کا جھنڈا ہوگا، امام شافعی کا، احمد بن حنبل کا، سب جھنڈے ہوں گے، لیکن ان کا تو کوئی امام ہی نہیں۔ میرے بھائی، کوئی امام ابو حنیفہ کے جھنڈے تلے ہو، امام شافعی کے جھنڈے تلے ہو، امام مالک کے جھنڈے تلے ہو، اور اہل حدیث ہو، آپ رسول اللہ کے پرچم تلے ہو، مجھے بتائیے یہ سعادت کی بات ہے یا عیب کی بات ہے؟ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لوگوں کو جانے دیں جدھر جاتے ہیں۔ جس نے ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقدم رکھا ہے، آپ کی سنت کو سامنے رکھا ہے، وہ آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوگا قیامت والے دن۔ اور اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں کہ قیامت والے دن کوئی کسی کے جھنڈے تلے ہو، کوئی کسی کے جھنڈے تلے ہو، اور آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے ہوں، آپ کے مجمع میں بیٹھے ہوں، آپ کے لشکر میں بیٹھے ہوں، آپ کی قیادت میں آپ بیٹھے ہوں، اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہے؟ لہذا آپ اپنی نمازوں کو اس طریقے پر لے آئیے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے آپ نے ہاتھ اوپر رکھا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے بائیں ہاتھ کی کلائی کو بازو پہ پکڑا، تو آپ ایسے گرفت بھی کر سکتے، پکڑا۔ آقا کے الفاظ آتے ہیں آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے اندر بائیں ہاتھ کے بازو کو پکڑا، تو آپ ایک رکھنے کا بھی ذکر آتا ہے، پکڑنے کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن کوہنی سے آگے نہ بڑھے، آپ پکڑیں اور اسے سینے پر رکھیں، اور پھر مسنون دعائیں جو اللہ کے رسول نے بتلائی ہے ان دعاؤں کا آپ استعمال کریں۔ آپ نے فرمایا پہلی بات، امام کے پیچھے اگر آپ کھڑے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ کے رسول کچھ دیر چپ رہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد یعنی پہلی تکبیر کے بعد آپ قرات سے پہلے کچھ دیر تک خاموش رہتے ہیں، اس خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ تو یہ جس کو اہل حدیث حضرات نماز کے بالکل ابتدا میں پڑھتے ہیں، اور احناف سبحانک اللہم جسے وہ ثنا کہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ بہرحال دونوں چیزیں حدیث سے ثابت ہیں، یہ پڑھیں۔ اس کے بعد
اگر امام نے ابھی تک قرات شروع نہیں کی تو آپ فاتحہ پڑھ لیں پیچھے، اور اگر امام نے قرات شروع کر دی ہے اور امام ہر آیت پہ رکتا ہے، اس وقفے میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اگر امام وقفہ نہیں دیتا، نان سٹاپ ہے بالکل، پھر آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ بنیادی چیز ہے نماز کے قبول ہونے کے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز صحابہ کرام کو پڑھائی۔ جب آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ کو محسوس ہوا کہ میرے پیچھے بھی پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حافظ قرآن جب تلاوت کر رہا ہو اپنے ذہن سے، دیکھ کر نہیں، ذہن سے، اور پیچھے سے بھی آوازیں آ رہی ہوں تو اس کو تشابہ لگتا ہے، اس کی توجہ ہٹتی ہے، وہ بھولنے لگتا ہے۔ آپ نے جب سلام پھیرا فجر کی نماز کا، صحابہ کرام سے پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ قلنا نعم یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل ہم پڑھتے ہیں امام کے پیچھے۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن اذا جہرت، جب میں جہری پڑھ رہا ہوں تم میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ، میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ۔ پھر اس کی فرضیت کی وجہ بتائی، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، اس لیے کہ اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو اس کو نہیں پڑھتا۔ اب منع بھی کیا، حکم بھی دیا۔ منع کیا فاتحہ کی علاوہ قرات سے، اور حکم دیا فاتحہ کا، میرے پیچھے فاتحہ پڑھو اور کچھ نہ پڑھو۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جسے احناف دلیل بناتے ہیں، آپ نے فرمایا قرات الامام لہو قرات، کہ جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے، مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امام کو تنخواہ جو دیتے ہیں نا نمازی، پھر امام کے پیچھے ان کو بھی پڑھنا پڑے تو تنخواہ دینے کا کیا فائدہ؟ فرمایا قرات الامام لہو قرات، جو امام پڑھ رہا ہے وہ مقتدی کی طرف سے بھی ہو جائے گا، اس کی وہی قرات۔ تو اس کو سمجھیے، جہاں بھی آپ نے منع کیا مطلق قرات سے تو فاتحہ کے علاوہ قرات، اور جب آپ نے حکم دیا تو فاتحہ کا نام لے کر کے کہا کہ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، اس کی نماز نہیں ہوتی جو اس کو نہیں پڑھتا۔ لہذا اپنی نمازوں کو قرآن مجید کی ان صورتوں سے، ان آیات سے مزین کیجیے، اس حیت کو، اس کیفیت کو اپنائیے جو نماز میں رسول اللہ اپناتے، ہاتھ سینے پر باندھیے، یہی سنت ہے۔ پیٹ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے بھرتا ہے، آپ کا بھی بھرے گا۔ مسجد میں تو 10-15 منٹ کے لیے پیٹ چھوڑ دے، سینے پہ آ جا، دل تھام دے، اللہ کو یاد کر، دل سے یاد کر، اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو شرف قبولیت انشاءاللہ بخشے گا، اگر وہ سنت کے عین مطابق ہے۔ آپ کوشش تو کریں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ثمر دینا، پھل دینا، اجر دینا، قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن اس نماز کے اندر وہ چیزیں تو ہوں نا جن چیزوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔